اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت میں ہے کہ جنید بغدادی جو بغداد میں رہتے تھے اپنے وقت کے پیر اکمل مانے جاتے تھے اور کافی لوگ ان کے مرید بن چکے تھے۔ حلقہ مریدی اتنا وسیع تھا کہ خلیفہ وقت بھی آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھا۔ یہی جنید بغدادی ایک دن اپنے مریدوں کو لے کر بغداد کی گلیوں میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں بہلول دانا سے ملاقات ہو گئی۔ جنید بغدادی نے ٹھہر کر بہلول سے کہا، بہلول، میں نے سنا ہے کہ تم فقہ آل محمد میں مہارت رکھتے ہو، لہٰذا مجھے بھی فقہ آل محمد کی تھوڑی تعلیم دے دو۔ تو بہلول نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر اتنی قابلیت ہے بھی جو میں تمہیں فقہ آل محمد کی تعلیم دوں؟ تو جنید بغدادی نے کہا کہ کیا قابلیت چاہیے اس کے لیے؟ تو بہلول نے کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دے دو، پھر میں تمہیں تعلیم دینے کے لیے تیار ہوں۔ جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے، سوال کرو، جو بھی سوال کرنا ہے۔ بہلول نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کتنا کھانا چاہیے؟ تو جنید بغدادی نے کہا کہ یہ تو شریعت مصطفیٰ میں ہے کہ کم سے کم انسان کھائے تاکہ راتوں میں صحیح طریقے سے عبادت کر سکے۔ تو بہلول نے کہا کہ افسوس، تمہیں کھانے کے آداب بھی نہیں معلوم ہیں، اسی لیے میں کہتا تھا کہ تم میں فقہ آل محمد کی تعلیم حاصل کرنے کی قابلیت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بہلول چلے گئے اور جنید بغدادی کے جو مرید تھے وہ گرم ہو گئے۔ بہرحال کچھ دن کے بعد پھر جنید بغدادی ایسے ہی نکلے مریدوں کو لے کر۔ اب بہلول سے ملاقات ہو گئی۔ جنید بغدادی نے بہلول سے کہا، بہلول، اس دن بھی میں نے تم سے کہا تھا کہ کچھ فقہ آل محمد کی تعلیم دے دو، مگر تم مجھے محروم کر کے واپس چلے گئے، لہذا آج پھر میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ فقہ آل محمد کی تھوڑی سی تعلیم مجھے بھی دے دو۔ تو بہلول نے کہا کہ اس سے پہلے ایک سوال کا صحیح جواب نہیں دے پائے، پھر میں کیوں کر تمہیں فقہ آل محمد کی تعلیم دوں؟ اگر تم چاہتے ہو فقہ آل محمد کی تعلیم حاصل کرنا تو آج پھر میں تم سے دوسرا سوال کرتا ہوں، اگر اس کا جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ چنانچہ بہلول نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ سونا کتنا چاہیے؟ جنید بغدادی نے کہا، ارے یہ بھی کوئی بہت بڑی بات ہے، شریعت میں ہے کہ کم سے کم سونا چاہیے۔ کہا بہلول نے کہ جنید، تمہیں نہ کھانے کے آداب معلوم، نہ سونے کے آداب معلوم، اور پھر تم چاہتے ہو کہ فقہ آل محمد کی تعلیم دو، نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کے پھر بہلول آگے بڑھ گئے۔ پھر جنید بغدادی کے مرید گرم ہو گئے۔ جنید بغدادی انہیں سمجھایا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد مریدوں کو لے کے جنید بغدادی نکلے۔ پھر بہلول سے ملاقات ہوئی۔ کہا، بہلول، میں نے 2 بار آپ سے فرمائش کی کہ کچھ فقہ آل محمد تعلیم دے دو، لیکن تم نے نہیں دی، اور آج پھر میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ فقہ آل محمد کی تعلیم مجھے دے دو۔ بہلول نے کہا، میں نے تم سے پہلے ہی بتا دیا کہ فقہ آل محمد کی تعلیم لینے کے لیے کم سے کم ابتدائی درجات سے فارغ طالب علم کی ضرورت ہے۔ تم سے میں نے 2 سوال کیے، تم نے ایک کا بھی صحیح جواب نہیں دیا۔ اگر تم واقعاً ضد کر رہے ہو تو پھر آج میں تیسرا سوال کرتا ہوں، اس کا اگر صحیح جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، میں تمہیں فقہ آل محمد کی تعلیم دینے کے لیے آمادہ ہوں۔ جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے، سوال کرو۔
بہلول نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ بولنا کتنا چاہیے؟ جنید بغدادی نے کہا کہ ارے کم بولنا چاہیے تاکہ کرامن کاتبین جو ہے ہمارے گناہ کم سے کم لکھیں۔ بہلول نے کہا کہ جنید آخر میں تمہیں کیسے فقہ آل محمد کی تعلیم دوں؟ نہ تمہیں کھانے کے آداب پتہ، نہ تمہیں سونے کے آداب پتہ، نہ تمہیں یہ پتہ ہے کتنا بولنا چاہیے، میں تمہیں فقہ آل محمد کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کے پھر جو ہے بہلول آگے چلے گئے۔ اب جنید بغدادی کو بھی غصہ آ گیا، اپنے مریدوں کو لے کر سیدھے ہارون رشید کے دربار میں پہنچے اور ساری باتیں بتائیں۔ ہارون کو بھی طیش آ گیا اور فوراً بہلول کو بلوایا۔ بہلول کے پہنچنے سے پہلے ہارون رشید نے اس وقت یہ تمام علماء کو بھی دربار میں بلا لیا تھا۔ بہلول جب دربار ہارون رشید میں پہنچے، سلام کیا تو کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اگرچہ اسلام میں سلام کا جواب واجب ہے، لیکن کسی ایک عالم نے بھی بہلول کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ بہلول نے ہارون رشید سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، مجھے بلانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو ہارون رشید پہلے ہی سے غصے تھا، طیش میں تھا۔ کہا بہلول، کیا تم سے جنید نے وہ 3 باتیں جو نہیں بتائیں جو تم نے جنید سے سوال کیا تھا، کیا جنید نے صحیح نہیں بتایا کہ کم کھانا چاہیے، کم بولنا چاہیے، کم سونا چاہیے؟ بہلول نے کہا اگر کسی نے جنید کو صحیح پڑھایا ہوتا تب نہ جنید صحیح بتاتا۔ اتنا سنتے ہی دربار کے سارے علماء غصے میں بلند آواز سے کہنے بہلول تم شریعت محمدی کی توہین کر رہے ہو، اسلام میں یہی ہے، شریعت میں یہی ہے، کم بولنا چاہیے، کم کھانا چاہیے اور کم سونا چاہیے۔ بہلول نے کہا کیا سب کا نظریہ یہی ہے؟ سب نے کہا ہاں یہی نظریہ ہے اور اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ بہلول نے ایک مرتبہ دربار پہ نظر دوڑائی، اس میں سب سے بزرگ جو عالم تھا اس سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ صحیح ہے کہ کم بولنا چاہیے، کم کھانا چاہیے اور کم سونا چاہیے۔ بہلول ہنسنے لگے، کہا کہ میں تو ایک ہی کو جاہل سمجھ رہا تھا، یہاں تو سب کے سب دین سے بے خبر ہیں۔ بہرحال بہلول نے کہا کہ جنید کا کہنا یہ ہے کہ کم کھانا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنا کھانا ہے، بلکہ کھانے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال ہے تو جتنا چاہے آدمی کھائے، حرام ہے تو ایک لقمہ بھی نہ کھائے۔ کیوں جنید؟ اگر تھوڑا سا کھائے چاہے سور کا گوشت ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کھانے میں کم و زیادہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کہا جنید کا کہنا یہ ہے کہ کم سونا چاہیے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا ہو چکے ہیں تو انسان جتنا چاہے سوئے، لیکن ہر سونے سے پہلے یہ دیکھے کہ میرے کاندھے کے اوپر حقوق اللہ کو العباد تو نہیں ہے، اگر ہیں تو پہلے ان حقوق کو ادا کرے پھر سوئے۔ تیسری بات جنید کہتے کم بولنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ نہیں دیکھنا کم بولنا ہے کہ زیادہ بولنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں اللہ اور رسول اس سے خوش ہیں یا نہیں۔ اگر اللہ اور رسول خوش ہیں تو جتنا چاہے بولے، بلکہ اور زیادہ بولے، اور اگر اللہ اور رسول اس سے خوش نہیں ہیں تو بالکل بھی نہ بولے۔ کیوں جنید؟ کیا اللہ اور رسول کو 2 گالیاں دے دیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ کم بولنے میں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کم بولنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں اس میں اللہ اور رسول کی خوشنودی شامل ہے یا نہیں۔ اگر خوشنودی شامل ہے تو ٹھیک ہے، جتنا چاہے بولے بلکہ زیادہ بولے، اور اللہ اور رسول خوش نہیں ہے تو بالکل بھی نہ بولے۔ اتنا سننا تھا کہ جنید بغدادی اٹھ کر بہلول کے پاس آئے اور ان کا ہاتھ چوما اور کہا بہلول تم صحیح کہتے تھے کہ میں تمہاری شاگردی کے لائق نہیں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔